وہ دن عرفہ کی زندگی کا سب سے طویل اور بھیانک دن تھا، جب اس کی بڑی بہن عائزہ اپنی 2 معصوم کلیوں کو یتیم چھوڑ کر ابدی نیند سو گئی تھی۔ گھر میں بچنے والی صف ماتم اور ان معصوم بچوں کی سسکیوں نے عرفہ کے تمام خوابوں کو ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ جو چند روز پہلے تک اپنی میڈیکل کی ڈگری اور روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اب ایک ایسی منجھدار میں کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کی ماں کی لرزتی ہوئی آواز اور باپ کی جھکی ہوئی کمر نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ عرفہ بیٹی، عائزہ کے بچے کسی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں پل سکتے، تمہیں اپنی بہن کا گھر بچانا ہوگا۔ ماں کے ان لفظوں نے عرفہ کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھا، جہاں اس کی چمکتی آنکھیں اب ویران ہو چکی تھیں، اور اس کی وہ جوانی جو ابھی کھلنا شروع ہوئی تھی، ایک ایسے رشتے کی نظر ہونے جا رہی تھی جس کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ زرناب کے ساتھ اس کا نکاح کسی جشن کا نہیں بلکہ ایک خاموش ماتم کا حصہ تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے ہمیشہ ایک قابل احترام بڑے بھائی جیسا رہا تھا، اب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ نکاح کے بول جب اس کے کانوں میں پڑے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ زرناب کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے سچی محبت اور اس کی جدائی کا کرب صاف چھلک رہا تھا۔ اس نے عرفہ کی طرف دیکھا تک نہیں، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ صرف ایک ضرورت یا ایک بوجھ ہو جسے بچوں کی خاطر اٹھانا پڑ رہا ہو۔ عرفہ نے اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھا جو اسے خون کی مانند سرخ لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم، اپنے کیریئر اور اپنی زندگی کی ہر رنگینی کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بہن کے بچے دربدر نہ ہوں۔ یہ اس کی قربانی کا پہلا قدم تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، جہاں اسے ہر پل اپنی انا کو کچلنا ہوگا۔ گھر کی فضا میں ابھی تک عائزہ کی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور عرفہ کو ہر کونے سے اپنی بہن کا ہی ایکس نظر آتا تھا۔ جب وہ دلہن بن کر اس کمرے میں داخل ہوئی جو کبھی اس کی بہن کا تھا، تو اسے ایک شدید قسم کی گھٹن کا احساس ہوا۔ زرناب نے رات کا بڑا حصہ بچوں کے کمرے میں گزارا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے لہجے میں وہ سرد میری تھی جو عرفہ کے دل کو چیر گئی۔ عرفہ، تم یہاں صرف عائزہ کی جگہ لینے آئی ہو۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت صرف ان بچوں کی ماں کی ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید نہ رکھنا۔ زرناب کے ان 2 ٹوک الفاظ نے عرفہ کے اس چھوٹے سے ارمان کو بھی کچل دیا جو شاید کہیں گہرائی میں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک سائے سے زیادہ نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر سو رہا تھا، عرفہ اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی زندگی اب کسی اور کی امانت ہے اور اس کا اپنا وجود کہیں کھو چکا ہے۔ فیصل آباد کی گھٹن زدہ شاموں میں عرفہ کا وجود دھیرے دھیرے اپنی پہچان کھو رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی چند ہفتوں میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر کی در و دیوار پر عائزہ کا قبضہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا اس کی زندگی میں تھا۔ زرناب کا رویہ عرفہ کے ساتھ ایک اجنبی جیسا تھا۔ وہ اس سے صرف بچوں کی ضرورتوں یا گھر کے کاموں کے متعلق بات کرتا۔ عرفہ، جس نے کبھی فیصل آباد کی یونیورسٹی میں اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑے تھے، اب کچن کے چولہے اور بچوں کے پیمپر بدلنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی میڈیکل کی کتابیں سٹور روم کے کسی اندھیرے کونے میں دھول چاٹ رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی اپنی امنگیں دم توڑ رہی تھیں۔ شہر کی تپتی ہوا جب کھڑکیوں سے ٹکراتی تو عرفہ کو لگتا جیسے وہ کسی قید خانے میں ہے، جہاں اسے اپنی بہن کی زندگی کا تسلسل بن کر جینا ہے، اپنی ذات کو مٹا کر۔ ایک رات جب فیصل آباد کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، عرفہ نے ہمت کر کے زرناب سے اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے کا ذکر چھیڑا۔ زرناب، جو لیپ ٹاپ پر کسی دفتری کام میں مصروف تھا، ایک لمحے کو رکا اور پھر اس کی نظریں عرفہ کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور غصے کی ایک لہر دوڑی۔ عرفہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائزہ کے بچے کسی آیا کے بھروسے پلیں گے جبکہ تم اپنی ڈگری کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے عرفہ کے دل کو لہو لہان کر دیا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ میرے بچوں کو ان کی خالہ کی صورت میں ماں مل سکے، کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ نہیں جو گھر کو ہسپتال سمجھ لے۔ زرناب کا یہ فیصلہ حتمی تھا۔ عرفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک خادمہ کی ہے، جسے محبت اور ایثار کا لبادہ پہنا کر خاموش کر دیا گیا تھا۔ سسپینس کی پہلی لہر تب اٹھی جب عرفہ کو عائزہ کی ایک پرانی ڈائری الماری کے خفیہ خانے سے ملی۔ اس ڈائری کے آخری صفحات پر کچھ جملے درج تھے جنہوں نے عرفہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔
आयजा ने लिखा था कि उसे अपनी मौत का पहले से एहसास था और वो जरनाब के एक ऐसे रूप से वाकिफ हो चुकी थी जो दुनिया की नज़रों से ओझल था। अरफा ने जब इन सफ़हात को मज़ीद पढ़ने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पलटकर देखा तो जरनाब उसे सर्द नज़रों से देख रहा था। उसके हाथ में वही डायरी देखकर जरनाब के चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए। अरफा को पहली बार उस शख्स से खौफ महसूस हुआ जिसे वो सिर्फ अपनी बहन का दुख बांटने वाला शौहर समझ रही थी। फैसलाबाद की इस खामोश रात में अरफा को अंदाज़ा हुआ कि उसकी कुर्बानी सिर्फ पढ़ाई या जवानी तक महदूद नहीं, बल्कि वो शायद किसी गहरे जाल में फंस चुकी है। फैसलाबाद की हबस ज़दा रातों में अब अरफा के लिए सुकून की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। आयजा की डायरी के वो चंद अधूरे जुमले उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे, जिनमें उसकी मरहुमा बहन ने जरनाब के दूसरे रूप का तस्करा किया था। अरफा ने महसूस किया कि इस घर की फ़िज़ा में सिर्फ सूग नहीं बल्कि एक पुरइसरार खौफ भी रचा हुआ है। जब भी वो बच्चों को संभालते हुए जरनाब की तरफ देखती, उसे उसकी पुरसुकून शख्सियत के पीछे कोई गहरा तूफ़ान छिपा हुआ महसूस होता। उसे याद आया कि कैसे आयजा अपनी वफ़ात से चंद माह पहले बहुत खामोश रहने लगी थी, जिसे सब ने महज बीमारी की कमज़ोरी समझा था। लेकिन अब अरफा को शक हो रहा था कि क्या आयजा की मौत सिर्फ एक हादसाती बीमारी थी या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी थी जिसे फैसलाबाद की इस मुअज़्ज़ज़ घराने की दीवारों ने अपने अंदर दफन कर लिया था। जरनाब का रवैया अरफा के साथ दिन ब दिन मज़ीद सख्त होता जा रहा था। वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगा था, ख़ास तौर पर जब अरफा कुतुब खाने या स्टोर रूम की तरफ जाती। एक शाम जब अरफा अपनी बहन के पुराने संदूक से बच्चों के कपड़े निकाल रही थी, उसे एक छिपा हुआ मेडिकल नुस्खा मिला जिस पर आयजा का नाम तो था, लेकिन दवाएं किसी आसाबी तनाव और शदीद जहनी दबाव की थीं। अरफा के हाथ लरजने लगे। आयजा ने तो कभी किसी जहनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और जरनाब अंदर दाखिल हुआ। उसकी सर्द और गहरी आंखों ने अरफा के हाथ में मौजूद कागज़ को देख लिया। उसने एक लफ्ज़ कहे बगैर अरफा के हाथ से वो नुस्खा झपट लिया और उसे माचिस की तीली दिखाकर वहीं राख कर दिया। इस खामोश धमकी ने अरफा को झंझोड़ कर रख दिया। उसे लग रहा था कि वो अपनी बहन का घर बसाने नहीं बल्कि उसी दलदल में उतरने आई है जिसने आयजा को निगल लिया था। घर के माहौल में बढ़ती हुई इस कशीदगी के बावजूद अरफा ने खुद को बच्चों की खातिर संभाले रखा। वो जानती थी कि उसकी ज़रा सी लग़ज़िश उसे उन मासूमों से दूर कर सकती है जिनके लिए उसने अपनी तालीम और करियर की कुर्बानी दी थी। लेकिन सस्पेंस का अंसर तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब अरफा को एक गुमनाम नंबर से पैगाम मौसूल हुआ जिसमें लिखा था, जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, अपनी बहन की अलमारी के पीछे देखो। फैसलाबाद की इस खामोश बस्ती में अरफा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्बानी अब सिर्फ एक घरेलू जिम्मेदारी नहीं रही बल्कि एक ऐसी हकीकत की तलाश बन गई है जो उसकी अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे जरनाब की दुश्मनी ही क्यों न मोल लेनी पड़े। अरफा के कदमों तले बिछाई गई इसार की ये बसात अब उसके लिए एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी थी जहां हर मोड़ पर एक नया खौफ उसका मुंतज़िर था। इस गुमनाम पैगाम ने उसके दिल में शक की वो चिंगारी सुलगा दी थी जिसे बुझाना अब उसके अपने बस में नहीं था। शहर की बेरहम दोपहर जब दरो दीवार से तपिश उगल रही थी, अरफा ने फैसला किया कि वो जरनाब की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएगी। उसने लरसते हाथों से आयजा की उस पुरानी अलमारी को दीवार से सरकाने की कोशिश की जिसके पीछे कोई छुपा हुआ सच उसका मुंतज़िर था। अरफा की सांसें तेज़ हो रही थीं और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। उसे डर था कि कहीं जरनाब अचानक वापस ना आ जाए, लेकिन उसकी हिम्मत उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। जैसे ही अलमारी चंद इंच अपनी जगह से हटी, उसे दीवार में एक छोटा सा शिगाफ नजर आया जहां एक पुराना धाती डब्बा छुपाया गया था। इस डब्बे को खोलते ही अरफा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसमें आयजा के कुछ जेवरात के साथ साथ एक कानूनी दस्तावेज थी जिस पर अरफा और आयजा के वालिद के दस्तखत मौजूद थे। ये दस्तावेज एक ऐसी जायदाद की मुंतकिली के बारे में थी जिसका अरफा को कभी इल्म ही नहीं हुआ था। आयजा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद उसकी तमाम मौरूसी जायदाद अरफा के नाम कर दी जाएगी, ना कि जरनाब या बच्चों के नाम। अरफा का सर चकराने लगा। क्या उसका निकाह सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए था या इसके पीछे इस जायदाद को हथियाने की कोई गहरी साजिश छुपी थी? उसे याद आया कि कैसे निकाह के वक्त उसके वालिद ने बार बार उसे खानदान की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का वास्ता दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक माँ या बीवी बनकर नहीं आई, बल्कि वो एक ऐसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल की गई है जिसकी कीमत उसकी अपनी ज़ात से कहीं ज़्यादा थी। इसी असना में कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और अरफा ने जल्दी से वो डब्बा वापस वहीं छुपाकर अलमारी को अपनी जगह कर दिया।
جب دروازہ کھلا تو سامنے زرناب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہ پراسرار سکون تھا جو اب عرفہ کو ایک ڈھونگ لگنے لگا تھا۔ زرناب کی نظریں عرفہ کے پسینے سے تر چہرے اور اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں پر جم گئیں۔ اتنی پریشان کیوں ہو عرفہ؟ کیا کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملنی چاہیے تھی؟ زرناب کا لہجہ دھیما لیکن دھمکی آمیز تھا۔ عرفہ نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بچوں کا بہانہ بنایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ زرناب کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا۔ شہر کی اس خاموش شام میں عرفہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے بلکہ اس سچ کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو اس کی بہن کی موت اور اس کی اپنی برباد شدہ جوانی کا اصل سبب تھا۔ عرفہ کی زندگی اب ایک ایسی دہلیز پر آ کھڑی تھی جہاں سے پیچھے مڑنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس پراسرار ڈبے سے ملنے والی دستاویزات نے اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ شہر کی بے رحم خاموشی میں اسے اپنے والد کا وہ چہرہ یاد آیا جو نکاح کے وقت غیر معمولی طور پر جھکا ہوا تھا۔ اسے شک ہونے لگا کہ کیا اس کے اپنوں نے ہی اسے ایک سودے کے تحت زرناب کے حوالے کیا تھا۔ عرفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے اس گمنام پیغام بھیجنے والے کا سراغ لگائے گی، اس سے پہلے کہ زرناب کو اس کی تلاشی کا علم ہو جائے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور ایک ایسی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی جو اندر سے لہو لہان تھی، کیونکہ اب اسے اس گھر میں ایک بیوی نہیں بلکہ ایک جاسوس بن کر رہنا تھا۔ اگلے روز جب زرناب آفس کے لیے نکلا، عرفہ نے اس گمنام نمبر پر جوابی پیغام بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ایک ایڈریس موصول ہوا جو شہر کے پرانے اور پسماندہ علاقے کا تھا۔ عرفہ نے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑا اور نقاب اوڑھ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ تنگ گلیوں اور بوسیدہ مکانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسے اپنا آپ کسی مجرم جیسا لگ رہا تھا، لیکن سچ کی تڑپ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب وہ مطلوبہ مکان پر پہنچی تو وہاں ایک ضعیف عورت اس کی منتظر تھی، جس کی آنکھوں میں عرفہ کو دیکھتے ہی پہچان کی ایک چمک لہرائی۔ اس عورت نے عرفہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر بلایا اور سرگوشی میں کہا، تم بالکل عائزہ جیسی ہو، وہی معصومیت اور وہی بدقسمتی۔ عرفہ کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ عورت کون تھی اور اسے عائزہ کے بارے میں اتنا کچھ کیسے معلوم تھا؟ اس ضعیف خاتون نے انکشاف کیا کہ وہ عائزہ کی نرس تھی جو اس کی بیماری کے آخری ایام میں اس کے ساتھ تھی۔ بیٹی، عائزہ بیمار نہیں تھی، اسے آہستہ آہستہ وہ زہر دیا جا رہا تھا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان الفاظ نے عرفہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ عرفہ کو یاد آیا کہ کیسے زرناب خود عائزہ کو دوائیں کھلاتا تھا اور کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ اس عورت نے عرفہ کو ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی جو اس نے عائزہ کے کمرے سے چرائی تھی، جس پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ عرفہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیشی تھام لی۔ یہ اس کی بہن کے قتل کا پہلا ٹھوس ثبوت تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی جوانی اور خوابوں کی قربانی دراصل ایک قاتل کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لی گئی تھی۔ شہر کی فضا اب اسے مزید زہریلی لگنے لگی تھی، جہاں ہر رشتہ ایک فریب ثابت ہو رہا تھا۔ گھر واپسی پر عرفہ کا وجود لرز رہا تھا، لیکن اسے اپنی ہمت برقرار رکھنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زرناب کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ وہ اس کے ماضی کی کھوج لگا رہی ہے تو اگلی باری اس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے وہ زہریلی شیشی اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لی اور گھر میں داخل ہوئی۔ زرناب آج خلاف توقع جلد واپس آ چکا تھا اور لاؤنج میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا یہ مشفقانہ روپ دیکھ کر عرفہ کو گھن آنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بچوں سے اتنی محبت کرنے والا باپ ان کی ماں کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ زرناب نے عرفہ کو دیکھتے ہی ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جیسے وہ اس کے اندر چھپے طوفان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عرفہ، تم باہر گئی تھی؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ زرناب کا سوال ایک تیکھے تیر کی طرح اس کی طرف آیا۔ عرفہ نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے بازار کا بہانہ بنایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ زرناب کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر خاموشی اس قدر گہری تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ عرفہ نے غور کیا کہ زرناب کا رویہ اب ضرورت سے زیادہ نرم ہو گیا تھا، جو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اور بچوں کو کچھ دن کے لیے شہر سے باہر کسی پرسکون مقام پر لے جاؤں، زرناب نے اچانک یہ تجویز پیش کی۔ عرفہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ اسے خاموش کرنے کا کوئی نیا طریقہ تھا؟ اسے وہ ڈائری اور نرس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ عائزہ کو بھی آرام کے نام پر تنہائی میں لے جایا گیا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن زرناب کی آنکھوں میں موجود حکم نے اسے خاموش کر دیا۔ اس رات عرفہ سو نہ سکی۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر زرناب کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں۔ اسے کچھ ملنے کی امید تھی، لیکن وہاں صرف ایک چابی تھی جس پر ایک پراسرار نشان بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے زرناب نے کروٹ بدلی اور عرفہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اندھیرے میں اسے زرناب کا چہرہ کسی شکاری جیسا لگ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کی گئی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شاطر کھلاڑی ہے جو ہر چال سوچ سمجھ کر چلتا ہے۔
عرفا نے وہ چابی وہیں چھوڑی اور دبے قدموں واپس اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ بدلے کی آگ تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے خون کا حساب لے کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی زندگی ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ عرفا کی صبح اب اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان دو معصوم کلیوں کے لیے طلوع ہوتی تھی جو اپنی ماں کی خوشبو اسے دیکھ کر محسوس کرتے تھے۔ بڑی بیٹی زویا اکثر ذات کو سوتے میں ماما پکارتی تو عرفا کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ اپنی تمام تھکن اور ذہنی اذیت کو بالائے طاق رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور تب تک لوری سناتی جب تک وہ دوبارہ گہری نیند نہ سو جاتی۔ عرفا نے محسوس کیا تھا کہ ان بچوں کے لیے وہ اب محض ایک خالہ نہیں بلکہ وہ ڈھال ہے جو انہیں اس گھر کے پراسرار سائے سے بچائے ہوئے ہے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے جب وہ بچوں کے لیے ناشتہ بناتی تو اس کی انگلیاں مشین کی طرح چلتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل بچوں کے کمرے کی طرف لگی رہتی۔ اس نے ان کی زندگی میں آئزہ کی کمی کو اس حد تک پورا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسے اپنی بھوک، پیاس اور اپنی ادھوری تعلیم کا دکھ بھی بھولنے لگا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال کے دوران اسے اکثر زرناب کی خاموش موجودگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ دروازے کی اوٹ سے اسے زویا اور چھوٹے حمزہ کے ساتھ کھیلتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھرتی جسے عرفا سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک شام جب عرفا حمزہ کو فیڈر پلا رہی تھی، زرناب قریب آیا اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عرفا کا پورا وجود اس لمس سے لرز اٹھا، جیسے کسی نے اس کی روح پر تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ تم واقعی آئزہ کی طرح ان کا خیال رکھتی ہو عرفا؟ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ زرناب کے لہجے میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو عرفا کو کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس پر اسے اپنی بہن کو آہستہ آہستہ زہر دینے کا شک تھا، لیکن ان معصوم بچوں کی خاطر اسے اس کے ہر لمس اور ہر جملے کو خاموشی سے برداشت کرنا تھا۔ سسپینس اور ممتا کا یہ امتزاج تب ایک نیا موڑ لے گیا جب ایک دن زویا نے کھیلتے ہوئے عرفا کو ایک پرانی گڑیا دکھائی جس کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی چٹھی چھپی ہوئی تھی۔ عرفا نے جب وہ چٹھی کھولی تو اس پر آئزہ کی لرزتی ہوئی تحریر تھی: عرفا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ ان کی جائیداد ہی ان کی دشمن ہے۔ عرفا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ جائیداد جو اس کے نام منتقل کی گئی تھی وہ دراصل ان بچوں کا حق تھا جسے بچانے کے لیے آئزہ نے یہ چال چلی تھی۔ شہر کے اس شام میں عرفا نے بچوں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے ایک عہد کیا۔ وہ اب صرف ایک مظلوم بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی ماں بن کر دکھائے گی جو اپنے بچوں کے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ قربانی جو اس نے اپنی جوانی دے کر شروع کی تھی اب ایک مقدس جنگ میں بدل چکی تھی۔ زرناب کا رویہ اب عرفا کے ساتھ ایک مصنوعی محبت کا روپ دھار چکا تھا جو عرفا کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ وہ روزانہ شام کو عرفا کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا، کبھی ریشمی جوڑا تو کبھی بیش قیمت عطر، لیکن عرفا کو ان تحائف سے آئزہ کے کفن کی بو آتی تھی۔ وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی کتراتی، لیکن بچوں کے سامنے اسے ایک نارمل زندگی کا ناٹک کرنا پڑتا تھا۔ زرناب اکثر راتوں کو عرفا کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے مستقبل کے منصوبے سناتا جن میں وہ ایک نئے شہر منتقل ہونے کی بات کرتا۔ عرفا خاموشی سے سنتی رہتی، لیکن اس کا ذہن اس چابی اور اس نرس کی باتوں میں الجھا رہتا۔ اسے یقین تھا کہ زرناب اسے اور بچوں کو اس شہر سے دور لے جا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہتا ہے تاکہ جائیداد کے تمام راستے صاف ہو جائیں۔ ایک دوپہر جب زرناب گھر پر نہیں تھا، عرفا نے ہمت کر کے اس پراسرار چابی کا تالا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ نشان کسی بھی دروازے یا الماری پر نہیں ملا۔ آخرکار اس کی نظر اسٹور روم کے فرش پر بچھی ہوئی پرانی قالین پر پڑی، جسے ہٹانے پر اسے لکڑی کا ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ، ٹریپ ڈور نظر آیا۔ عرفا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے وہ چابی لگائی تو تالا ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ نیچے اندھیری سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ عرفا نے ہمت جمع کی اور موبائل کی روشنی جلا کر نیچے اتری۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں آئزہ کی وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو زرناب نے ضائع کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہاں لیبارٹری کے کچھ آلات اور ادویات کی خالی شیشیاں بھی تھیں جو عرفا کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھیں۔ نیچے اس حبس زدہ تہخانے میں عرفا کو ایک کیمرہ ملا جس کی میموری کارڈ میں آخری چند ویڈیوز محفوظ تھیں۔ جب اس نے ویڈیو پلے کی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو میں آئزہ بیڈ پر پڑی تڑپ رہی تھی اور زرناب پاس کھڑا نہایت سکون سے گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا تھا۔ عرفا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسی لمحے اوپر والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ عرفا نے فوراً موبائل بند کیا اور اندھیرے میں ایک پرانے بکسے کے پیچھے دبک گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس جال کے بالکل مرکز میں پہنچ چکی ہے اور اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ زرناب نیچے آ رہا تھا اور عرفا کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، بچوں کی وہ یاد جو اسے ہر حال میں زندہ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔
तहखाने की सीढ़ियों पर गूंजती भारी कदमों की चाप इरफा के दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। अंधेरे में छिपी वो साकित खड़ी थी, जबकि उसके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन की स्क्रीन की हल्की सी तपिश उसे झंझोड़ रही थी। ऊपर से जरनाब की आवाज़ आई, जो गैर मामूली तौर पर सपाट और सर्द थी। इरफा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आ जाओ, खेल खत्म हो चुका है। इरफा ने अपना सांस रोक लिया। उसे महसूस हुआ जैसे मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने ललचते हाथों से वो मेमोरी कार्ड अपनी आस्तीन में छुपाया और एक गहरा सांस लेकर खुद को जहनी तौर पर तैयार किया। वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके लिए उसने अपनी हस्ती मिटाई थी। इरफा ने कमाल की होशियारी से एक पुराना लोहे का वजनी बर्तन दूसरी समत उछाला। अंधेरे में धमाके की आवाज़ सुनकर जरनाब का रुख उस तरफ हुआ और उसी लम्हे इरफा बिल्ली की तरह फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ लपकी। वो अंधेरे में रास्ता बनाती हुई ऊपर वाले कमरे में पहुंची और फौरन बाहर से कुंडी चढ़ा दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में शोर सुनाई दे रहा था। उसने कालीन को वापस अपनी जगह किया और बच्चों के कमरे की तरफ भागी। जोया और हमजा अभी तक सो रहे थे। उनके मासूम चेहरों को देखकर इरफा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो उस शख्स के रहमो करम पर नहीं रह सकती जो अपनी बीवी का तड़पना देखकर घड़ी की सुइयां गिन सकता था। इरफा ने जल्दी से बच्चों के ज़रूरी कपड़े और कुछ नकद रकम एक बैग में डाली। उसे अभी और इसी वक्त इस घर से निकलना था, लेकिन शहर की काली रात उसके लिए किसी खौफनाक साए से कम नहीं थी। जैसे ही वो मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे पीछे से जरनाब की हंसी सुनाई दी। वो तहखाने से किसी दूसरे खुफिया रास्ते के जरिए बाहर आ चुका था। तुम्हें क्या लगा इरफा कि तुम इतनी आसानी से मेरे चंगुल से निकल जाओगी? जरनाब के हाथ में वही पिस्तौल थी जो वो अक्सर अपनी हिफाजत के लिए रखता था। इरफा ने बच्चों के बैग को मजबूती से थामा और पीछे हटने लगी। तुम एक कातिल हो जरनाब, मैंने सब देख लिया है। इरफा की आवाज में पहली बार वो ललकार थी जो एक जख्मी शेरनी की होती है। जरनाब ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट अब एक शैतानी रूप धार चुकी थी। कातिल? नहीं अरफा, मैं तो सिर्फ एक ताजिर हूं जिसने अपनी जायदाद की हिफाजत की है। आयजा जिद्दी थी। उसने वो सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश की जो मेरा था। जरनाब का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो किसी आम कारोबार की बात कर रहा हो। अरफा ने अपनी नफरत को जब्त किया। उसे मालूम था कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं। इसी लम्हे जोया की आंख खुल गई और वो मम्मा पुकारती हुई बाहर आ गई। जरनाब की तवज्जो एक सेकंड के लिए भटकी, और यही वो लम्हा था जिसका अरफा को इंतज़ार था। उसने मेज़ पर रखा हुआ भारी गुलदान जरनाब की तरफ उछाला और जोया का हाथ थामकर बाहर की तरफ दौड़ी। शहर की सड़कें इस वक्त सुनसान थीं और अरफा के पैरों में जूते तक नहीं थे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी, बच्चों की जान बचाना। उसने एक गुजरती हुई टैक्सी को रोका और उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। पीछे मुड़कर देखा तो जरनाब की गाड़ी की हेडलाइट्स दूर से चमक रही थीं। उसने ड्राइवर से इल्तिजा की कि वो गाड़ी तेज चलाए। टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठे हुए अरफा ने हमजा को अपने सीने से लगा लिया और जोया का सर अपनी गोद में रख लिया। वो अपनी तालीम, अपनी जवानी और अपनी ऐशो इशरत पहले ही कुर्बान कर चुकी थी। अब उसे अपनी ज़िंदगी की जंग इन मासूमों के लिए लड़नी थी। स्टेशन पहुंचते ही उसने पहली दस्तयाब ट्रेन का टिकट लिया, जो उसे किसी अनजान मंजिल की तरफ ले जाने वाली थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते हुए मनाजिर को देखते हुए अरफा ने वो मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी में भैंच लिया। ये कार्ड सिर्फ जरनाब के खिलाफ सबूत नहीं था, बल्कि ये उसकी बहन के खून का वो कर्ज था जो उसे उतारना था। ट्रेन की छुक-छुक में उसे आयजा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उसे हिम्मत दिला रही थी। उसे मालूम था कि जरनाब खामोश नहीं बैठेगा। उसके असरो रसूख पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन अरफा अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जो फैसलाबाद के एक घर में खामोश कुर्बानी दे रही थी। वो अब एक जंगजू बन चुकी थी। उसने अपना फ़ोन ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि उसे ट्रेस न किया जा सके, और एक नए शहर की तरफ कदम बढ़ा दिए जहां उसे ज़ेरे ज़मीन रहकर अपना बदला मुकम्मल करना था। अगली सुबह जब ट्रेन एक दूर उफ्तादा स्टेशन पर रुकी तो अरफा ने वहां उतरने का फैसला किया। ये एक छोटा सा कस्बा था जहां कोई उसे नहीं पहचानता था। उसने एक सस्ती सी सराय में कमरा लिया और बच्चों को नाश्ता करवाया। जोया अब डरी हुई थी। वो बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन अरफा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने आईना देखा तो उसे अपना चेहरा पहचाना न गया। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर करब की लकीरें, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपनी चादर को दुरुस्त किया और कस्बे के एक साइबर कैफ़े की तलाश में निकली ताकि इस मेमोरी कार्ड का मवाद किसी महफूज जगह अपलोड कर सके। कैफ़े के एक अंधेरे कोने में बैठकर जब उसने कार्ड कंप्यूटर में लगाया तो उसे कुछ ऐसी फाइलें मिली जिनका उसे गुमान भी ना था,
ان میں زرناب کے کچھ ایسے غیر قانونی معاہدوں کی تفصیلات تھیں جو بین الاقوامی سطح پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محض ایک گھریلو قتل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے جرائم پیشہ نیٹ ورک کی کہانی تھی۔ عرفہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ جتنا گہرا اتر رہی تھی، خطرہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی اس طاقتور شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو قانون سے بالاتر ہو کر اس کی مدد کر سکے۔ اسی اثنا میں کیفے کا دروازہ کھلا اور ایک اجنبی شخص جس نے کالی ہیٹ پہن رکھی تھی، عرفہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ فائلیں تمہاری جان لے لیں گی بی بی۔ اجنبی کی آواز نے عرفہ کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں دشمنی نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ اس نے اپنا تعارف ایک سابق پولیس افسر کے طور پر ترایا جو خود زرناب کے ہاتھوں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ میرا نام حیدر ہے اور میں پچھلے 5 سالوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا ہوں جو تم نے آج مجھے دے دیا ہے۔ عرفہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے یا نہیں، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شہر کی اس نئی صبح میں عرفہ کی قربانی اب ایک عالمی سازش کو بے نقاب کرنے کے راستے پر نکل پڑی تھی، اور اس کا پہلا قدم حیدر کے ساتھ وہ خاموش معاہدہ تھا جو اس کی منزل تک پہنچا سکتا تھا۔ حیدر کی موجودگی عرفہ کے لیے ایک ساتھ ڈھال اور دھڑکا دونوں تھی۔ وہ اسے شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع ایک قدیم اور خستہ حال مکان میں لے آیا، جہاں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ عرفہ نے زویا اور حمزہ کو ایک بوسیدہ مگر صاف بستر پر لٹایا اور خود کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں سے باہر کی ویرانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حیدر نے خاموشی سے اسے ایک گرم چائے کا پیالہ تھمایا اور دور بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں تجربہ کار تھیں جو عرفہ کے چہرے پر لکھے خوف اور عزم کو بیک وقت پڑھ رہی تھیں۔ یہ جگہ عارضی ہے لیکن محفوظ ہے۔ زرناب کے کارندے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ اسے میرے مردہ ہونے کی خبر دے چکے ہیں۔ حیدر کی آواز میں برسوں پرانی کسک تھی۔ عرفہ نے محسوس کیا کہ اس اجنبی کے ساتھ اس کا رشتہ صرف دشمن کی دشمنی کا نہیں بلکہ ادھورے انصاف کی تلاش کا بھی ہے۔ رات کے سناٹے میں عرفہ نے حیدر کو وہ تمام تفصیلات بتائیں جو اس نے عائزہ کی ڈائری اور اس میموری کارڈ سے حاصل کی تھیں۔ حیدر نے غور سے سنتے ہوئے چند کاغذات پر نقشے بنائے۔ اس نے انکشاف کیا کہ زرناب کا اصل نیٹ ورک صرف جائیدادوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ادویات کی اسمگلنگ اور جعلی لیبارٹریوں کا ایک پورا جال چلا رہا تھا۔ عائزہ کو جس زہر سے مارا گیا وہ دراصل ایک تجرباتی دوا تھی جو زرناب کی فیکٹری میں تیار ہو رہی تھی۔ حیدر کے اس جملے نے عرفہ کے وجود میں آگ لگا دی۔ اسے یاد آیا کہ وہ خود میڈیکل کی طالبہ تھی اور اس نے اپنے کیریئر کی قربانی اسی شخص کے لیے دی تھی جو انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ عرفہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی قربانی اب صرف ایک گھریلو سمجھوتا نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسے شیطان کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ بن چکی تھی جس نے لاتعداد زندگیاں برباد کی تھیں۔ اگلی صبح عرفہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے حیدر سے کہا کہ وہ اسے واپس اس شہر کے قریب لے جائے جہاں زرناب کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حیدر نے اسے پاگل پن قرار دیا، لیکن عرفہ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کھو کر کچھ پانے کی جستجو میں ہو۔ میں نے اپنی جوانی، اپنے خواب اور اپنی پہچان اس گھر کی نظر کی ہے، اب میں اسے اس کا انجام دیکھے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ عرفہ کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ حیدر بھی خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت عرفہ کو ایک نئی شناخت کے ساتھ زرناب کے قریبی حلقے میں واپس جانا تھا۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کا مطلب موت تھا۔ عرفہ نے بچوں کو حیدر کی ایک قابل اعتماد رشتہ دار کے پاس چھوڑنے کا کٹھن فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس آگ میں وہ اکیلے ہی کود سکتی ہے۔ وقت کی گردش نے عرفہ کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنی ممتا کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ بچوں سے بچھڑنا اس کے لیے جیتے جی مرنے کے مترادف تھا، لیکن ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا یہی واحد راستہ تھا۔ حیدر کی مدد سے عرفہ نے اپنا حلیہ اور لب و لہجہ مکمل طور پر بدل لیا۔ وہ اب عرفہ نہیں بلکہ زینب تھی، ایک سخت گیر اور پیشہ ور اکاؤنٹنٹ جو زرناب کی کمپنی میں خالی ہونے والی ایک اہم پوزیشن کے لیے موزوں ترین امیدوار بن کر ابھری۔ اس نے اپنے چہرے پر وہ معصومیت دفن کر دی تھی جو کبھی فیصلہ باد کی گلیوں میں اس کی پہچان تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف حساب کتاب اور بدلے کی سرد مہری تھی۔ جب وہ انٹرویو کے لیے اسی دفتر میں داخل ہوئی جہاں کبھی زرناب کے نام کا سکہ چلتا تھا تو اس کا دل ایک لمحے کو لرزا، مگر بچوں کی یاد نے اسے فولاد بنا دیا۔ زرناب سے آمنا سامنا ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا جب زینب اس کے سامنے آئی۔ عرفہ نے نقاب اور بڑے چشمے کے پیچھے خود کو اس طرح چھپایا تھا کہ زرناب کا وہم بھی اسے پہچان نہ سکا۔ زرناب کی نظریں اس کے کام اور خود اعتمادی پر جم گئیں۔ اسے ایک ایسی ہی ہوشیار عورت کی ضرورت تھی جو اس کے کالے دھن کو سفید کرنے میں مدد دے سکے۔ تمہارا ریکارڈ متاثر کن ہے زینب، لیکن یاد رکھنا یہاں وفاداری کی قیمت زندگی سے زیادہ ہے۔
زرناب کے وہی پرانے الفاظ سن کر عرفا کے اندر نفرت کی ایک لہر دوڑی، مگر اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اسے نوکری مل گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے اس محل نما دفتر کے ان حصوں تک رسائی بھی جہاں زرناب کے تمام سیاہ کارناموں کا ریکارڈ موجود تھا۔ کہانی میں ایک بڑا موڑ تب آیا جب عرفا کو کمپنی کے ایک خفیہ پروجیکٹ کے لیے زرناب کے فارم ہاؤس پر جانا پڑا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ زرناب کی زندگی میں ایک اور عورت کی آمد ہو چکی ہے جو بالکل عرفا کے پرانے حلیے کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ عرفا کو احساس ہوا کہ زرناب ایک نفسیاتی مریض ہے جو بار بار ایک ہی طرح کی عورتوں کو اپنی ہوس اور تجربات کا نشانہ بناتا ہے۔ اسی اثنا میں عرفا کو اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں، اور جب اس نے ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ ان 12 ابواب کے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ وہ اس شخص کے بچے کی ماں بننے والی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور جسے وہ تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کی جنگ صرف اپنی بہن کے لیے نہیں بلکہ اس ان کہی زندگی کے لیے بھی تھی جو اس کے اندر پرورش پا رہی تھی، اور ان 2 بچوں کے لیے بھی جو دور کہیں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عرفا کے قدموں تلے سے زمین ایک بار پھر سرک گئی تھی۔ زینب کے روپ میں وہ جس دشمن کو مٹانے نکلی تھی اب اسی کے لہو کی آمین بن چکی تھی۔ واش روم کے آئینے میں اپنا پیلا پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنا وہ خواب یاد آیا جب وہ ڈاکٹر بن کر زندگی بانٹنے کا عزم رکھتی تھی، لیکن قدرت نے اسے ایک ایسی کشمکش میں ڈال دیا تھا جہاں تخلیق اور تخلیب ایک ہی لکیر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ایک ننھی سی زندگی نے دستک دینا شروع کی تھی، اور اس کے ذہن میں اپنے ان 2 بچوں کا چہرہ گھوم گیا جو اس وقت حیدر کی پناہ میں کسی معجزے کے منتظر تھے۔ اسے اب 2 محاذوں پر لڑنا تھا، ایک باہر کی دنیا میں زرناب کے کالے دھن کو بے نقاب کرنا، اور دوسرا اپنے اندر پلنے والی اس زندگی کو اس زہریلے سائے سے بچانا جو اسے وراثت میں ملنے والا تھا۔ حیدر سے ملاقات کے دوران جب عرفا نے اسے اس نئے انکشاف کے بارے میں بتایا تو حیدر کی آنکھوں میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ عرفا، یہ صورتحال اب مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اگر زرناب کو شک بھی ہوا کہ تم زینب نہیں عرفا ہو تو وہ اس بچے کو تم سے چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ حیدر کی وارننگ عرفا کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ حیدر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر شہر چھوڑ دے، لیکن عرفا کے اندر چھپی وہ ضدی لڑکی اب ایک انتقام پسند ماں بن چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حمل کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ ڈھال بنائے گی۔ اس نے زرناب کے سامنے اپنے زینب والے کردار کو مزید پختہ کیا اور دھیرے دھیرے اس کے ان خفیہ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لی جہاں عائزہ کے نام پر منتقل کی گئی جائیداد کا پیسہ چھپایا گیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور عرفا کی شخصیت میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ اب دفتر میں زرناب کی سب سے معتبر ملازمہ بن چکی تھی، یہاں تک کہ زرناب اہم فیصلوں میں اس کی رائے لینے لگا تھا۔ ایک رات جب وہ آفس میں اکیلی ریکارڈ درست کر رہی تھی، اسے ایک ایسی فائل ملی جس پر پروجیکٹ میثاق لکھا تھا۔ اس فائل کو کھولتے ہی عرفا کے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی کیمیکل فارمولا تھا جس کا تجربہ عائزہ پر کیا گیا تھا، اور اب زرناب اسے ایک بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں لانے کی تیاری کر رہا تھا۔ عرفا نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کی تصاویر لیں، لیکن اسی لمحے کمرے کی بتی جل اٹھی۔ سامنے زرناب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شکاری والی چمک تھی۔ زینب، تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرناب کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں چھپی دھمکی عرفا کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ عرفا نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے فائل بند کی اور مسکرا کر زرناب کی طرف دیکھا۔ سر، میں کچھ پرانے ٹیکس ریکارڈز چیک کر رہی تھی تاکہ آنے والے آڈٹ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ زرناب کو ایک لمحے کے لیے اپنے شک پر ندامت ہوئی۔ اس نے عرفا کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عرفا کو محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود مفلوج ہو گیا۔ تم بہت محنتی ہو زینب، مجھے تم پر بھروسہ ہونے لگا ہے۔ زرناب کی آواز میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو عرفا کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی۔ اس رات عرفا جب اپنے کرائے کے فلیٹ پر پہنچی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ پروجیکٹ میثاق کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس نے وہ تمام تصاویر حیدر کو ای میل کی اور اسے الرٹ کر دیا کہ دھماکہ اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں عرفا کی حالت مزید غیر ہونے لگی۔ صبح کی متلی اور جسمانی نقاہت اب چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران اسے چکر آ گیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ زرناب نے فوراً اسے اپنے نجی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا حکم دیا، جو وہی ڈاکٹر تھا جس نے عائزہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کیا تھا۔ عرفا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے گا تو اس کی شناخت اور اس کی حالت دونوں افشا ہو جائیں گی۔ اس نے ہسپتال پہنچتے ہی کسی نہ کسی طرح واش روم جانے کا بہانہ کیا اور وہاں سے پچھلے دروازے کے راستے فرار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب زینب کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب اسے کھلم کھلا جنگ کرنی ہوگی۔ عرفا نے حیدر کو کال کی اور اسے ایک مخصوص جگہ پر ملنے کو کہا، لیکن راستے میں ہی اسے احساس ہوا کہ 2 گاڑیاں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔
زرناب کے کارندوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ شہر کے مصروف شاہراہوں پر عرفہ کی گاڑی کسی بگولے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے چہرے اور عائزہ کی وہ تڑپتی ہوئی ویڈیو گھوم رہی تھی۔ اچانک ایک ٹرک نے اس کا راستہ روکا اور عرفہ کو مجبوراً گاڑی ایک کچی سڑک کی طرف موڑنی پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اور وہ ایک ویران کارخانے کے قریب رک گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں سے مسلح لوگ باہر نکلے اور ان کے درمیان سے زرناب برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر اس بار غصہ نہیں بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید عرفہ، تم نے اپنی پہچان بدل لی لیکن اپنی خوشبو نہیں بدل سکی۔ زرناب کے ان الفاظ نے عرفہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ عرفہ کارخانے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا جیسے وہ اپنے اندر کی زندگی کو ڈھال بنا رہی ہو۔ تم مجھے مار سکتے ہو زرناب، لیکن تم اس سچ کو نہیں مٹا سکتے جو اب دنیا کے سامنے جانے والا ہے۔ عرفہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ زرناب ہنسا اور اس کے قریب آیا۔ کون سا سچ عرفہ؟ وہ تصاویر جو تم نے حیدر کو بھیجی تھی وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچی کیونکہ حیدر کا کمپیوٹر پہلے ہی ہیک کیا جا چکا ہے۔ عرفہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا حیدر بھی پکڑا گیا تھا؟ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ حیدر نے اسے ایک پلان بی بھی بتایا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ یہ وہی ڈیوائس تھی جو حیدر نے اسے کارخانے کے کمپیوٹر سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے دی تھی۔ تمہارا پروجیکٹ مساق اسی کارخانے میں تیار ہو رہا ہے نا زرناب؟ عرفہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرناب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس ریموٹ کا ایک بٹن تمہارے برسوں کے خواب کو راکھ میں بدل سکتا ہے، عرفہ نے دھمکی دی۔ زرناب کے کارندوں نے بندوقیں تان لی لیکن زرناب نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ عرفہ اس وقت ایک زخمی شیرنی ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گی۔ اسی اثنا میں فضا میں پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ عرفہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی لوکیشن اور تمام ثبوت ایک ایسے شخص کو بھیج دیے تھے جس پر تم کبھی شک نہیں کر سکتے تھے، عرفہ نے انکشاف کیا۔ دروازے سے پولیس کی بھاری نفری داخل ہوئیں لیکن ان کی قیادت کوئی پولیس افسر نہیں بلکہ حیدر کر رہا تھا جو دراصل ایک خفیہ ایجنسی کا حصہ تھا اور صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ زرناب کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں لیکن اس نے عرفہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آخری وار کیا۔ تم جیت تو گئیں عرفہ، لیکن یاد رکھنا تمہارے اندر پلنے والا بچہ میرا ہے، وہ ہمیشہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ عرفہ نے ایک گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر جواب دیا، یہ بچہ تمہارا نہیں، یہ حائزہ کے بدلے کی پہلی کڑی ہے اور یہ صرف میرا ہے۔ جب زرناب کو لے جایا جا رہا تھا عرفہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس بوجھ کے اترنے کے تھے جو اس نے برسوں سے اپنی روح پر اٹھا رکھا تھا۔ عدالت کے فیصلے اور ہتھکڑیوں کی آواز ابھی تک عرفہ کے کانوں میں گونج رہی تھی لیکن اب اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شہر کی وہی روشنیاں جو کبھی اسے خوفناک لگتی تھیں اب اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ زرناب کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے اور عرفہ کو اس کی بہن کی وہ موروثی جائیداد واپس مل گئی تھی جس کے لیے عائزہ نے اپنی جان دی تھی۔ حیدر نے عرفہ کو ایک سرکاری گواہ کے طور پر تحفظ فراہم کیا لیکن عرفہ کے لیے اصل تحفظ ان معصوموں کی باہوں میں تھا جنہیں وہ مہینوں بعد دیکھنے جا رہی تھی۔ جب وہ حیدر کے بتائے ہوئے اس چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچی تو اس کے پیر لرز رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور زویا چھوٹی ماما کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ عرفہ نے اسے بھینچ لیا اور زاروں قطار رو پڑی۔ یہ وہ آنسو تھے جو اس نے مہینوں سے اپنی پلکوں کے پیچھے قید کر رکھے تھے۔ حمزہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اور اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا لیکن جیسے ہی عرفہ نے اسے گود میں لیا اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں عرفہ کے بالوں میں پھنسا دیں۔ عرفہ نے محسوس کیا کہ اس کی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی جوانی، اپنی پڑھائی اور اپنی خوابی کا زندگی ضرور کھوئی تھی لیکن اس نے ان بچوں کو ایک درندے کے سائے سے نکال لیا تھا۔ اسی شام حیدر نے اسے بتایا کہ زرناب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور پروجیکٹ میساق کی تمام لیبارٹری سیل کر دی گئی ہیں۔ عرفہ نے حیدر کا شکریہ ادا کیا جس نے ایک اجنبی ہو کر بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ حیدر نے رخصت ہوتے وقت عرفہ کی ہمت کو سلام کیا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ اب اپنی بقیہ زندگی ان بچوں اور اس آنے والی جان کے لیے جیے جو اس کی وجود کا حصہ تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور عرفہ کا حمل اب اپنے آخری مراحل میں تھا۔ اس کی طبیعت اکثر ناساز رہتی لیکن زویا اور حمزہ کی شرارتیں اسے ڈھارس بندھاتی تھیں۔ زویا اب اس کا اتنا خیال رکھتی جیسے وہ خود بڑی ہو گئی ہو۔ وہ اکثر عرفہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، مما کیا اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے؟ عرفہ مسکرا کر اسے گلے لگا لیتی لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی زرناب کی وہ آخری بات چبھتی تھی کہ یہ بچہ میرا عکس ہے۔ عرفہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچے کی رگوں میں دوڑنے والے اس زہریلے لہو کو اپنی تربیت کی مٹھاس سے بدل دے گی۔ اس نے اپنا تمام وقت مطالعے اور بچوں کی پرورش میں گزارنا شروع کر دیا تاکہ ماضی کے سائے اس کی نئی زندگی پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ ایک رات جب فیصل آباد کی گلیوں میں بارش ہو رہی تھی عرفہ کو شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، وہی ہسپتال جہاں کبھی وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ کر آتی تھی۔ درد کی اس شدت میں اسے عائزہ یاد آ رہی تھی جیسے وہ پاس کھڑی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہو۔
کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد عرفہ نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے جب وہ دونوں بچے عرفہ کی گود میں رکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں بالکل عائزہ جیسی تھیں، گہری اور پرسکون۔ زرناب کا کوئی عکس، کوئی سایہ ان معصوم چہروں پر نہیں تھا۔ عرفہ کو لگا جیسے قدرت نے اسے عائزہ کی موت کا سب سے خوبصورت معاوضہ عطا کر دیا ہو۔ اس نے ان کا نام ایان اور ازلان رکھا، جو اس کی نئی دنیا کے نئے ستارے تھے۔ اب عرفہ کے پاس 4 بچے تھے، 2 عائزہ کے اور 2 اس کے اپنے۔ وہ اکثر سوچتی کہ قدرت کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اسی کے ذریعے اسے وہ ممتا ملی جس نے عرفہ کو مکمل کر دیا تھا۔ اس نے ان 4 بچوں کو ایک ہی لڑی میں پور ہو دیا، جہاں کوئی سوتیلا یا پرایا نہیں تھا۔ شہر کے لوگ عرفہ کی اس قربانی اور اس کے حوصلے کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ اب صرف ایک بیوہ یا مظلوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ماں تھی جس نے ایک پورے خاندان کو بکھرنے سے بچایا تھا۔ فیصل آباد کے سرد شام میں جب وہ اپنے 4 بچوں کو لے کر لان میں بیٹھی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کی قربانی کی قیمت وصول ہو چکی ہے۔ اس کے خواب ضرور ادھورے رہے تھے، لیکن اس کی زندگی اب ایک مکمل داستان بن چکی تھی۔ فیصل آباد کی ہواؤں میں اب وہ پرانی گھٹن نہیں تھی، بلکہ عرفہ کے آنگن میں کھلنے والے پھولوں کی مہک تھی۔ 8 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا اور عرفہ کی زندگی اب ایک ایسے تناور درخت کی مانند تھی جس کے سائے تلے 4 معصوم جانیں پناہ لیے ہوئے تھیں۔ زویا اب ایک سمجھدار نوعمر لڑکی بن چکی تھی، جس کی آنکھوں میں وہی ذہانت تھی جو کبھی عرفہ کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ حمزہ اسکول کا سٹار کھلاڑی تھا، جبکہ ایان اور ازلان، وہ جڑواں بھائی جنہیں عرفہ نے اپنی ممتا کی تپش دے کر پالا تھا، اب اپنی شرارتوں سے پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتے تھے۔ عرفہ نے ان 8 سالوں میں اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور اب وہ شہر کے ایک بڑے خیراتی ہسپتال میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دے رہی تھی، جہاں وہ ہر اس عورت کا مسیحا بنتی جسے حالات نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس طویل عرصے میں عرفہ نے کبھی پلٹ کر ماضی کے اندھیروں میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن تقدیر کے پاس ابھی ایک اور ورق باقی تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی کلینک سے واپس آئی تو اسے حیدر کی کال موصول ہوئی، جس سے اس کا رابطہ اب صرف کبھی کبھار خیریت معلوم کرنے تک محدود تھا۔ حیدر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ عرفہ، زرناب کی طبیعت جیل میں بہت ناساز ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور اس نے اپنی آخری وصیت میں تم سے اور بچوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عرفہ کا ہاتھ فون پر لرزنے لگا۔ وہ زخم جو بظاہر بھر چکے تھے ایک بار پھر کچوکے لگانے لگے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اس کے 4 بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ کیا اسے ان معصوموں کو اس شخص کے سائے میں لے جانا چاہیے جس نے ان کی ماں کو چھینا تھا؟ عرفہ نے پوری رات جے نماز پر گزاری۔ وہ جانتی تھی کہ نفرت کی آگ کو صرف معافی کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن زرناب کا گناہ کتنا بڑا تھا کہ معافی کا لفظ بھی چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ تاہم وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے اپنی جڑوں سے بالکل لالم رہ کر بڑے ہوں یا ان کے دلوں میں کسی نامعلوم دشمن کے لیے تاحیات نفرت پلتی رہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زرناب سے ملنے جائے گی، لیکن اکیلی۔ وہ ان بچوں کو اس اذیتناک منظر کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی جہاں ان کا باپ ایک قیدی کی صورت میں زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اگلے دن عرفہ نے اپنی سفید چادر اوڑھی اور جیل کی ان سلاخوں کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں اس کی زندگی کا سب سے بھیانک پاب مکفل تھا۔ جیل کے ہسپتال کا وہ مخصوص وارڈ جہاں زرناب زیر علاج تھا ایک عجیب سی بو اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرفہ جب اس کے بیڈ کے قریب پہنچی تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی مغرور اور باروب شخص ہے جس کے سامنے کبھی پورا شہر کانپتا تھا۔ زرناب کی آنکھیں دھس چکی تھیں اور اس کا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے عرفہ کو دیکھا، اس کے خشک لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ تم آ گئی عرفہ، مجھے یقین تھا کہ تم میرا آخری بوجھ ہلکا کرنے ضرور آؤ گی۔ زرناب کی آواز کسی سوکھے پتے کی رگڑ جیسی تھی۔ عرفہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا اور نہ ہمدردی، صرف ایک عجیب سی بے حسی تھی جو برسوں کی مشقت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ زرناب نے کانپتے ہاتھوں سے سرہانے رکھا ہوا ایک لفافہ عرفہ کی طرف بڑھایا۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو میں نے اپنے گناہوں سے کمایا تھا، اور وہ بھی جو عائزہ کا حق تھا۔ میں نے سب کچھ تم 4 بچوں کے نام کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری دولت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، لیکن اسے ان یتیموں پر خرچ کر دینا جن کا باپ میں نے چھینا تھا۔ زرناب کا ہر جملہ ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جیل کی تنہائی میں اسے عائزہ کے خواب آتے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ اقتدار اور دولت کی ہوس نے اسے کتنا بڑا اندھا کر دیا تھا۔ عرفہ نے وہ لفافہ تھام لیا، مگر اس کی زبان پر اب بھی کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بدلہ لینا کتنا آسان ہے، لیکن معاف کرنا کتنا کٹھن۔ عرفہ، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟
صرف اس لیے نہیں کہ میں مر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ میرے بچوں کے رگوں میں دوڑنے والا خون پاک ہو جائے۔ زرناب کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ عرفا نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں کبھی ایان اور ازلان نے پہلی بار حرکت کی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ آج اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ نفرت نسل در نسل چلتی رہے گی۔ میں نے تمہیں بہت پہلے اللہ کے سپرد کر دیا تھا زرناب۔ میرا بدلہ اسی دن پورا ہو گیا تھا جب میں نے ان بچوں کو تمہارے سائے سے بچا لیا تھا۔ اب تم اور تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عرفا نے یہ کہہ کر پشت پھیر لی۔ جب وہ وارڈ سے باہر نکل رہی تھی تو اسے پیچھے سے زرناب کی ہچکیاں سنائی دیں جو شاید اس کی زندگی کی پہلی اور آخری سچی توبہ تھی۔ زرناب کے انتقال کی خبر عرفا تک 2 دن بعد پہنچی۔ اس نے خاموشی سے اس کی تدفین کے انتظامات کروائے لیکن اس میں بچوں کو شریک نہیں کیا۔ اس کے لیے زرناب کا قصہ اس دن ختم ہو گیا تھا جب وہ جیل سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک نئی منزل تھی، وہ دولت اور جائیداد جو زرناب نے وصیت میں چھوڑی تھی۔ عرفا نے اسے ایک عظیم الشان آئزہ میموریل میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر میں لگا دیا۔ یہ فیصل آباد کا پہلا ایسا ہسپتال تھا جہاں غریب عورتوں کا علاج مفت ہوتا تھا اور جہاں عرفا خود رات دن کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی قربانی کو ایک ایسا صدقہ جاریہ بنا دیا تھا جس کی مثال پورے شہر میں نہیں ملتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور عرفا کے بچے جوان ہونے لگے۔ زویا نے عرفا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طب کی تعلیم حاصل کی جبکہ حمزہ ایک کامیاب وکیل بنا تاکہ وہ مظلوموں کو انصاف دلا سکے۔ ایان اور ازلان جو اپنی ماں کے سب سے بڑے مداح تھے عرفا کے ہسپتال کا انتظام سنبھالنے لگے۔ ایک دن جب عرفا اپنے ہسپتال کے لان میں کھڑی تھی، زویا اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، مما آپ نے اپنی پوری جوانی ہمیں پالنے میں گزار دی، اپنی پڑھائی اور کیریئر کی قربانی دی، کیا آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوا؟ عرفا نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر سامنے لگی آئزہ کی تصویر کو جس پر دھوپ کی سنہلی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ بیٹی، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر میں اس دن اپنی انا یا اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تو آج تم چاروں یہاں نہ ہوتے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس کی اپنی ذات نہیں بلکہ وہ نسل ہوتی ہے جسے وہ سنوارتا ہے۔ عرفا کے ان الفاظ میں وہ سچائی تھی جو برسوں کی ریاضت سے کشید کی گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا دائرہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بہن کا گھر بھی بچایا، اس کے قاتل کو انجام تک بھی پہنچایا اور اپنی جوانی کی راکھ سے ایک نیا گلستان بھی آباد کیا۔ فیصل آباد کی اس شام میں عرفا کا چہرہ کسی پرسکون جھیل کی طرح چمک رہا تھا جہاں اب کوئی لہر نہیں تھی، صرف ایک ابدی سکون اور اطمینان تھا جو صرف ایثار کرنے والوں کا مقدر ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں عرفا کی زندگی کا سفر اپنے اختتام کی جانب رواں تھا، لیکن یہ اختتام کسی افسوس کا نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کا تھا جو نسلوں تک یاد رکھی جانی تھی۔ فیصل آباد کے اس مضافاتی علاقے میں جہاں کبھی عرفا نے اپنے آنسوں سے مٹی کو نم کیا تھا، اب ایک شاندار تعلیمی ادارہ سر اٹھائے کھڑا تھا جس کا نام عرفا اسکول آف لائف رکھا گیا تھا۔ یہاں صرف کتابی علم نہیں بلکہ ایثار، ہمت اور حق کے لیے لڑنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ عرفا اب اس مقام پر تھی جہاں اس کے بال چاندی کی مانند سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی وہی تھی جو حق کی تلاش میں نکلنے والی اس میڈیکل اسٹوڈنٹ کی ہوا کرتی تھی۔ زویا اور حمزہ کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ایان اور ازلان اب شہر کے معتبر ترین نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے جن کے کردار میں ذرا سا بھی عکس زرناب کا نہیں بلکہ عرفا کی تربیت کا تھا۔ ایک خاموش شام جب سورج کی آخری کرنیں عرفا کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، اس نے اپنی وہ پرانی ڈائری نکالی جس میں اس نے برسوں کا کرب درج کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس ڈائری کے صفحات ختم ہو چکے ہیں اور اس کی کہانی کا دائرہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے آئزہ کی تصویر کو دیکھا جو دیوار پر سجی مسکرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم نے اپنا وعدہ نبھایا عرفا۔ عرفا نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ اس نے اپنی جوانی دی تھی، اپنی تعلیم قربان کی تھی اور ایک قاتل کے ساتھ زندگی کے تلخ ترین سال گزارے تھے، لیکن اس کے بدلے میں اسے وہ محبت ملی جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ اس کی قربانی کا صلہ اس کے وہ بچے تھے جو اب دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بانٹ رہے تھے۔ اسی رات عرفا نے اپنے تمام بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ آخری وصیت کی جو اس کی زندگی کا نچوڑ تھی۔ میرے بچوں، یاد رکھنا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے چراغ جلانے کے لیے خود کو موم بتی کی طرح پگھلانا پڑتا ہے، لیکن وہ پگھلنا ہی دراصل ہماری بقا ہے۔ عرفا کے ان الفاظ نے بچوں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ اس نے اپنی تسبیح زویا کے ہاتھ میں تھمائی اور دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ فیصل آباد کی اس رات میں ایک ایسا ستارہ ڈوب رہا تھا جس نے اپنی روشنی سے کئی بجھتے ہوئے گھروں کو آباد کیا تھا۔ عرفا کی وفات پر پورا شہر سوگوار تھا، لیکن ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا،
ایک ایسی عورت جس نے اپنی ہستی مٹا کر وفا کی لاج رکھ لی۔ عرفہ کی تدفین کے دن فیصل آباد کی فضا میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون تھا۔ ہزاروں لوگ اس جنازے میں شریک تھے، جن میں وہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں بھی تھیں جن کا سہارا عرفہ بنی تھی۔ زویا، حمزہ، ایان اور ازلان نے اپنے کندھوں پر اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک وجود نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرفہ کی قبر کو جب مٹی دی گئی تو آسمان سے ہلکی بوندیں برسنے لگیں، جیسے قدرت بھی اس عظیم عورت کی قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہو۔ اس کی قبر پر لگے کتبے پر درج تھا، عرفہ جس نے اپنی جوانی دوسروں کے بچپن پر وار دی اور ایثار کو ایک نیا نام دیا۔ عرفہ کے جانے کے بعد اس کے بچوں نے اس کے مشن کو رکنے نہیں دیا۔ آئزہ میموریل کمپلیکس اب ایک بین الاقوامی ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا، جہاں ہر سال ہزاروں عرفہ جیسی لڑکیاں اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتی تھیں۔ زویا اکثر اپنی بیٹی کو عرفہ کی کہانی سناتی اور اسے بتاتی کہ کیسے ایک لڑکی نے اپنی تعلیم اور کیریئر کی قربانی دے کر ایک خاندان کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔ عرفہ کی زندگی کا یہ سبق فیصل آباد کی گلیوں سے نکل کر پورے ملک میں پھیل چکا تھا کہ سچی محبت وہی ہے جو بدلے میں کچھ نہ مانگے اور اپنا سب کچھ لٹا کر بھی مطمئن رہے۔ کہانی کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن عرفہ کا کردار ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا جو قربانی اور وفا پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب ٹھان لے تو ایک قاتل کے حصار سے نکل کر ایک پوری نسل کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عرفہ کی قربانی اب ایک لیجنڈ بن چکی تھی، ایک ایسی داستان جو آنے والی نسلوں کو یہ بتاتی رہے گی کہ چراغ تلے اندھیرا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایثار کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ فیصل آباد کی مٹی نے اپنی ایک عظیم بیٹی کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا، لیکن اس کی یادوں کی خوشبو آج بھی وہاں کی ہواؤں میں بسی ہوئی ہے۔